بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ یمن کے حوثی باغیوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، باقاعدہ طور پر یمن کا اسرائیل پر خطرناک ترین حملہ، اور اس کے بعد جنگ گزشتہ 28 دنوں سے جاری جنگ مشرق وسطیٰ سمیت پورے خطے میں پھیل گئی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ اور روس کی جانب سے بھی ایٹمی جنگ کا بٹن دبا دیا ہے۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹس آج ہوئیں۔ پاکستان کے ساتھ ہونے والے دفاعی معاہدے کو نظر میں رکھتے ہوئے سعودی عرب نے یوکرین کے ساتھ بھی دفاعی معاہدہ کر لیا۔ اب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے اس دفاعی معاہدے کی کیا اہمیت ہے؟ کیا سعودی عرب پاکستان کی جانب سے گرین سگنل کا انتظار کرتا رہا اور اب اس کی جانب سے یوکرین کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا گیا ہے؟ خطے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں؟ اسلام آباد بڑی ایکٹیویٹیز کا مرکز، اور کل اتوار کے دن اسلام آباد میں پاکستان سمیت مصر، ترکی اور اس کے ساتھ ساتھ جناب مصر، ترکی اور کیونکہ 4 ممالک کی بات کی جا رہی ہے، سعودی عرب، ترکی، مصر اور پاکستان کے وزراء خارجہ جو ہیں وہ اسلام آباد میں ملاقات کریں گے۔ سفارتی ذرائع اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران سے بھی بات چیت جاری ہے اور امریکہ اور ایران کے درمیان جو تنازع ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جمعے کے روز یمن کے حوثی باغیوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر ایران پر حملے جاری رہے تو وہ بھی اس جنگ کے اندر شامل ہو جائیں گے، اور اب انصار اللہ گروپ کے فوجی ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری نے ایک ویڈیو بیان میں اس کی تصدیق کر دی کہ اگر امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں تو وہ جنگ کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ ان کی ویڈیو کل کی ہے۔ آج اطلاعات یہ ہیں کہ جناب یہ بڑی فوجی کارروائی جو ہے وہ کی گئی ہے یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے۔ اس حوالے سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور تازہ ترین تصاویر اور فوٹیجز ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے فوجی اتحاد نیٹو کے اوپر ایک بار پھر اظہار ناراضگی کیا ہے، اور کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب اگر نیٹو کو ہماری ضرورت پڑے تو ہم بھی نیٹو کی مدد نہ کریں، کیونکہ انکار کر دیا گیا تھا کئی ممالک کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس جنگ میں ساتھ دینے کے حوالے سے۔ سعودی ایئر بیس پر حملے میں 12 امریکی فوجی زخمی ہونے کی تصدیق امریکی میڈیا بھی کر رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے کہا گیا کہ سعودی ایئر بیس پر حملے میں 10 امریکی فوجی زخمی ہوئے، تاہم اب امریکی میڈیا کے مطابق اس حملے میں کم از کم 12 امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں، 2 فوجی شدید زخمی ہیں، اور یہ حملہ اس وقت ہوا جب یہ فوجی سعودی ایئر بیس میں ایک عمارت کے اندر موجود تھے۔ ذرائع نے نیو یارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل کو یہ بتایا ہے، کنفرم کیا ہے کہ یہ حملہ ایک میزائل اور کئی ڈرونز کے ذریعے کیا گیا، اور اس میں کئی فضائی ایندھن بھرنے والے طیاروں کو بھی نقصان پہنچا ہے، اور پینٹاگون اور امریکی سینٹرل کمانڈ اس معاملے کو بہت بڑی ڈیولپمنٹ قرار دے رہے ہیں۔ تبصرے کے لیے میڈیا کی درخواستوں پر ابھی تک انہوں نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا، تاہم اس ڈیولپمنٹ کے بعد اور خاص طور پر حوثیوں کی جنگ میں شامل ہونے کی دھمکی کے بعد یمن سے اسرائیل پر ایک بڑا حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی دفاعی افواج جنہیں IDF کہا جاتا ہے، ان کے مطابق یمن سے اسرائیلی حدود کی جانب داغے گئے میزائلوں کی نشاندہی کی گئی، اور خبر رساں اداروں رائٹرز اور AFP کے مطابق جنگ کے آغاز کے بعد یمن سے داغا جانے والا یہ پہلا میزائل ہے، جس کے بعد باقاعدہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یمن نے اس جنگ میں شرکت کر لی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ٹیلی گرام پر یہ لکھا کہ IDF نے یمن سے اسرائیلی علاقے کی جانب میزائل داغے جانے کی نشاندہی کی ہے، اور فضائی دفاعی نظام جو ہے اس خطرے کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ 15 منٹ سے بھی کم وقت بعد IDF نے یہ اعلان کیا کہ ملک بھر میں لوگ اب محفوظ پناہ گاہوں کے جو ہیں وہ باہر آ سکتے ہیں، اور یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جس میں ایران کے حمایت یافتہ یمنی حوثیوں کے ترجمان نے یہ کہا تھا کہ اگر ایران پر حملے جاری رہے تو وہ مشرق وسطیٰ کی جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔ یمنی مسلح افواج جسے حوثی دھڑا بھی کہا جاتا ہے، ان کے ترجمان یحییٰ سری نے اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ براہ راست فوجی مداخلت کے لیے ہماری انگلیاں اس وقت ٹریگر پر ہیں، اور یہ اقدامات درذیل صورتوں میں کیے جائیں گے اگر کوئی اور ملک امریکہ اور اسرائیل کے
ساتھ ایران کے خلاف شامل ہوتا ہے، یعنی یہ دھمکی بالواسطہ طور پر پاکستان کو بھی اور ان دیگر ممالک کو جہاں پر اس وقت امریکی اڈے موجود ہیں، جہاں سے ایران کی سرزمین پر حملے کیے جا رہے ہیں، کہا گیا کہ اگر کوئی اور ملک امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ایران کے خلاف شامل ہوتا ہے، اگر بحیرہ احمر کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران یا کسی بھی مسلم ملک کے خلاف دشمنانہ کارروائیوں کے لیے اگر اسے استعمال کیا جاتا ہے، اگر ایران کے خلاف کشیدگی میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اور بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ موقف امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران، فلسطین اور غزہ، عراق اور لبنان کے خلاف جاری جارحیت کے رد عمل کے نتیجے میں اختیار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس وقت امریکہ کے ایک اور طیارہ بردار بحری بیڑا USS جس کا نام ہے جارج H.W. بش، وہ مشرق وسطیٰ کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اب جناب ایک بڑی بحری جنگ کا بھی آغاز ہوا چاہتا ہے۔ یہ طیارہ بردار بحری بیڑا 80 سے زائد طیارے لے جا سکتا ہے اور مشرق وسطیٰ میں امریکی سینٹرل کمانڈ میں اسے تعینات کیا جائے گا۔ چند دن پہلے اس قسم کی خبریں سامنے آئی تھیں کہ پاکستان کے 10 سے 12 کے قریب ایسے جہاز جن پر پاکستانی جھنڈے لگے ہوئے تھے، انہیں آبنائے حرمت سے گزرنے دیا گیا۔ پھر کچھ اس قسم کے دعوے بھی سامنے آئے کہ پاکستان کی جانب سے یہ جو جہاز میں جو لایا جانے والا تیل تھا یہ گفٹ کیا گیا، اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ تاہم اس حوالے سے بلند و بانگ جو دعوے ہیں وہ ضرور سامنے آئے اور اس قسم کے سوالات اٹھے کہ کیا خدا نخواستہ اب پاکستانی پرچم جو ہے وہ بھی جناب اس طرح سے ادھار کے اوپر دیا جانے لگا ہے۔ اس قسم کی اطلاعات آنے کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کو زور زبردستی امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اس جنگ کے اندر شامل کر لیا گیا ہے، اور اب ایران کی جانب سے اس قسم کے سگنلز آ رہے ہیں کہ آپ تو امریکہ اور ایران کے درمیان مسالت کی بات کر رہے تھے، اگر اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو سفارتی سطح کے اوپر آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ابوظہبی میں بھی میزائل کا ملبہ گرنے کا ایک تازہ ترین واقعہ ہوا، 5 انڈین شہری اس کے اندر زخمی ہوئے، اور ابوظہبی کا جو میڈیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے جناب کہ خلیفہ اکنامک زون کے قریب میزائل کا ملبہ گرنے سے یہ 5 انڈین شہری زخمی ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے 2 مقامات کے اوپر آگ بھی لگی ہے جسے بجھایا جا رہا ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ حملہ میزائل حملہ جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا۔ اسی طرح جنوبی لبنان میں جھڑپوں میں 2 اسرائیلی فوجی شدید زخمی ہو گئے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جمعے کو راکٹ حملے کے دوران ایک افسر شدید زخمی ہوا، 6 دیگر جو فوجی ہیں وہ بھی زخمی ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور افسر اینٹی ٹینک میزائل فائرنگ میں شدید زخمی ہوا، اور ایک دوسرے افسر کو بھی چوٹیں آئیں۔ یعنی اس قسم کے یہ جو تمام تر حملے ہیں، یہ جو ایک جوابی رد عمل ایران کی جانب سے دکھایا جا رہا ہے، اس کو لے کر اس وقت پریشانی سے دوچار ہیں اسرائیلی اور امریکی افواج، اور حوثیوں کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ انہوں نے اسرائیل پر میزائل حملہ کیا ہے، اور جنگ کے آغاز میں یہ پہلا حملہ ہے، اور حوثی گروپ نے یہ کہا ہے کہ حساس اسرائیلی فوجی مقامات کو وہ نشانہ بنائیں گے، بیلسٹک میزائل داغیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ اقدام جو ہے وہ ایران، لبنان، عراق اور فلسطینی علاقوں میں ہدف بنائے جانے کے جواب میں کیا گیا ہے۔ اور گروپ نے مزید یہ بھی کہا کہ اس کے جو آپریشنز ہیں وہ تب تک جاری رہیں گے جب تک تمام محاذوں کے اوپر ایران کے خلاف جارحیت ختم نہیں ہو جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت BBC سے گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ چتھم ہاؤس کے ریسرچ فیلو فاریہ المسلمی کا کہنا ہے کہ حوثیوں کے تنازع میں جو شمولیت ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ وہ اہم اور بین الاقوامی تجارتی بحیرہ احمر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر ایسے موقع کے اوپر وہ اس جنگ کے اندر شامل ہوتے ہیں تو اس سے جنگ پھیل سکتی ہے۔ جنگ پھیلنے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں حوثیوں کی براہ راست مداخلت کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ بحیرہ احمر کے قریب تنازع کے پھیلنے کا خدشہ ہے۔ حوثیوں نے 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد شروع ہونے والی لڑائی کے دوران بھی اسرائیل کی جانب میزائل داغے تھے۔ حوثیوں نے بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں کو ڈرونز، میزائلوں اور ہیلی کاپٹرز کے ذریعے نشانہ بنایا تھا۔ اس کی وجہ سے کمپنیوں نے یہ روٹ اختیار کرنے کی بجائے افریقہ کا طویل روٹ جو ہے وہ اختیار کرنے کو ترجیح دی تھی۔ اسی طرح سے جنوری 2024 میں بھی برطانوی اور امریکی جنگی جہازوں پر حملے کیے گئے تھے۔ برطانیہ اور امریکہ نے جواب میں یمن میں حوثی اہداف کے خلاف متعدد حملے کیے تھے، اور حوثی باغیوں کے حملوں سے جہاز رانی کی حفاظت کے لیے رائل نیوی کا ایک ڈسٹرائر بھی ان کی
کی جانب سے تعینات کیا گیا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ میں حوثیوں کی جو مداخلت ہے، آبنائے ہرمز جہاں متعدد ٹینکروں پر حملہ کیا گیا ہے، ایران کی جانب سے مؤثر طریقے سے بند کیے جانے کے بعد جہاز رانی کے لیے مزید خدشات پیدا ہو سکتے ہیں۔ چند دن پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے الٹیمیٹم دیا گیا تھا، 4 دنوں کا دھمکی دی گئی تھی کہ اگر 4 دنوں کے اندر اندر آبنائے ہرمز کو نہ کھولا گیا تو بڑا بحری حملہ ہو سکتا ہے۔ جو بحری بیڑے روانہ کیے گئے اور اس کے بعد جو حوثی باغی اس جنگ کے اندر کودے ہیں، اس کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جنگ اب مزید پھیلے گی۔ حوثی باغیوں نے 2014 سے شمال مغربی یمن کے زیادہ تر حصے پر اپنا کنٹرول کر رکھا ہے، اور جب انہوں نے دارالحکومت صنعا سے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کو بے دخل کیا تو اس کے بعد وہاں پر خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور 29 اور 30 مارچ کو پاکستان میں سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ کی جو ملاقات ہونے جا رہی ہے، اسے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود، ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان اور مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدل عبدالعاطی اسلام آباد آئیں گے۔ خطے میں جو اس وقت کشیدگی چل رہی ہے اس کو کم کرنے کی کوششوں سمیت دیگر امور کے اوپر بات چیت کی جائے گی، اور اس ڈیولپمنٹ کو اس وقت ایک بڑی ڈیولپمنٹ اس لیے بھی قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ ایرانی صدر نے خطے کے تمام ممالک کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ اگر آپ سیکیورٹی چاہتے ہیں تو ہمارے دشمنوں کو جنگ کے لیے اپنی سرزمین نہ دیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے خطے کے ممالک کے نام اپنے ایک پیغام میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ سیکیورٹی چاہتے ہیں تو ہمارے دشمنوں کو جنگ کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں۔ ایکس پر انہوں نے اپنا ایک پیغام شیئر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم کئی بار یہ بات کر چکے ہیں کہ کبھی ہم پیشگی حملے نہیں کرتے، لیکن اگر ہمارے بنیادی ڈھانچے یا اقتصادی مراکز کو نشانہ بنایا گیا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ اور امریکہ اور اسرائیل نے گزشتہ روز اصفہان اور خوزستان میں مبارکہ اسٹیل انڈسٹریز کے ساتھ ساتھ اردکان یلو کیک پروڈکشن پلانٹ اور صوبہ مرکز میں خندب میں ہیوی واٹر جو ہے وہ فیزیبلٹی سمیت کئی اہم ایرانی تنصیبات کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے، سعودی عرب کے شہزادہ سلطان ایئر بیس پر حملے کیے گئے جس میں متعدد امریکی فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یو اے ای کا 20 بیلسٹک میزائل اور 37 ڈرونز کو مار گرانے کا ایک دعویٰ بھی سامنے آیا ہے، اور یو اے ای کی وزارت دفاع کا یہ کہنا ہے کہ جو ایرانی حملے ان کے اوپر کیے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں ابھی تک 11 جو افراد ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور ایران کو بار بار اس بات کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں لڑنا چاہتے، لیکن ایران کا یہ کہنا ہے کہ جس ملک سے بھی جو ہے ایران کی سرزمین پر حملے ہوں گے اس کے خلاف جو جوابی کارروائی ہے وہ ضرور کی جائے گی۔ اسی طرح سے یوکرین کی انٹری ہوئی۔ سعودی عرب نے یوکرین کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اور اس معاہدے کو اس لیے بھی اہم قرار دیا جا رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اس معاہدے پر جو دستخط کیے ہیں وہ ڈرون اور بیلسٹک میزائلوں سے دفاع چاہتا ہے۔ بیسیکلی سعودی عرب اور قطر ان دونوں کے ساتھ یوکرین نے جو ہے وہ معاہدہ کیا ہے، الگ الگ دفاعی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ ولادیمیر زیلنسکی پہنچے ہیں سعودی عرب اور قطر، اور سعودی عرب کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے تحت یوکرین سعودی عرب کے ساتھ ڈرون سے دفاع کی اپنی مہارت اور ٹیکنالوجی شیئر کرے گا۔ جو ایران کی جانب سے ڈرون اٹیک سعودی عرب کے اوپر کیے جا رہے ہیں، یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کو ایران کی جانب سے اس طرز کے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون حملوں کا سامنا ہے جس کا یوکرین کو روس کی جانب سے گزشتہ 4 سال سے زائد عرصے سے سامنا ہے۔ یہاں پر ایک لنک کریٹ کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ کیا ایران وہی روسی ٹیکنالوجی استعمال کیا جا رہا ہے، جب روس کی وہی ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے جو کہ روس نے یوکرین کے خلاف استعمال کی، اور یوکرین نے امریکہ کی مدد کے ساتھ ان کی اس ٹیکنالوجی کا توڑ نکالا، اور اب اسی یوکرین کے ساتھ سعودی عرب جو ہے وہ معاہدہ کرنے جا رہا ہے۔ یوکرین کی متعدد ڈرون کمپنیوں کے مطابق جو ہے ان سے بھی رابطہ کیا ہے کئی خلیجی ریاستوں نے، جس کے اندر قطر بھی شامل ہیں، دیگر ممالک بھی شامل ہیں، اور قطر کی وزارت دفاع ہے ان کی جانب سے بھی یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ جناب دونوں فریقین جو ہیں وہ خطے کی سیکیورٹی کے اوپر جو ہے وہ مل جل کر کام کریں گے، ان کے ساتھ بھی ایک معاہدہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس طرح سے اس نئی صورتحال کے اندر یوکرین کی انٹری بھی ہوئی ہے۔ بالواسطہ طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد روس اور چین کی انٹری پہلے ہو چکی۔
ایران کی ٹیکنالوجی کے اندر مدد کرنے کے حوالے سے، اور وہ تمام تر معاملات جس کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب ایک قسم کی پاکستان کے اندر معاشی اثرات تو اس جنگ کے پہنچ چکے ہیں، معاشی اثرات کی سطح تک یہ جنگ پاکستان تک پھیل چکی ہے، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے سفارتی اثرات بھی پاکستان پہنچنے کو ہیں، اور آگے چل کر اس کے زمینی اور فضائی جو اثرات ہیں وہ بھی پاکستان پہنچ سکتے ہیں، ایک ایسے وقت کے اندر کہ جب یوکرین کے ساتھ سعودی عرب کا معاہدہ سامنے آیا ہے۔ پاکستان کے اندر کچھ حلقے یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا سعودی عرب نے جو پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر رکھا تھا، کیا اس کو اس بات کے اوپر یقین نہیں کہ مستقبل میں سعودی عرب اگر کسی اس قسم کی سچویشن میں پھنستا ہے تو پاکستان کی جانب سے اسے مدد ملے گی؟ پاکستان کی جانب سے کیا سگنل آئے ہیں کہ جس کے بعد سعودی عرب جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ بھی اسی قسم کا ایک دفاعی معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گیا ہے؟ بہرحال اس وقت آنے والے دن انتہائی اہم ترین، اور ایک بار پھر اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کیونکہ ایسی حکومت موجود نہیں جس کے پاس عوامی مینڈیٹ موجود ہو، جس کے پاس عوامی حمایت ہو، اس لیے ممکنہ طور پر اس قسم کے دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ جس میں پاکستانی عوام کی حمایت شامل نہ ہوگی ممکنہ طور پر پاکستان کو سفارتی سطح کی مشکلات سے دوچار کر سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔